السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، آپ ہماری ویڈیو دور تک دیکھنا۔ جن کے اسباب غرق ہو جاتے ہیں وہ نئے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ جو بھی نقصان کو اسباب سے جوڑتا ہے نا، وہ اور مزید اسباب لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اسباب صحیح نہیں ہے، اور اسباب لاؤ۔ پھر اللہ ناکامی لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اسباب لاؤ۔ بعض سے بیچارے ایسے ہیں جو اس سے تنگ آ کر ان کے پاس کوئی سبب نہیں رہتا سوائے خودکشی کے، کہ آخر میں لا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں جب اسباب میں کسی طرح حل نظر نہ آئے گا تو واپس پلٹنے کی تو گنجائش نہیں، آگے کوئی راستہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ خودکشی لوگ کرتے ہی جب ہیں جب وہ اسباب کی دنیا میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دنیا سے نکلیں۔ حالانکہ دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسے میرے دوستو عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو، قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو، قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو۔ اچھے اور برے حالات علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ جو حالات کا مشاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، انہیں معلوم ہوگا کہ نہ ماننے والوں پر کیا عذاب اور کیا نقمتیں ہیں، اور ماننے والوں پر کیا نعمتیں ہیں۔ اس سے تمہارا یقین اور کامیابی کا یقین دین کے ساتھ اور بڑھے گا۔ اس سے میرے دوستو عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے مادی اسباب حاصل کر لیے چھین جھپٹ کر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس سے دنیا کی 4 روزہ زندگی بن بھی گئی تو آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت کے بننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس کی کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ۔ اس کو ضرورت ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور امت حالات میں ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی نجات کا راستہ ملے، کوئی نجات کا راستہ ملے۔ جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے۔ جی ہاں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کریں ان حالات میں؟ یہ حالات میں عمل کی طرف لانا آسان ہوتا ہے۔ خواہش کے نقشے سے نکالنا عمل کی طرف مشکل ہوتا ہے، لیکن حالات اور مصائب کے زمانے میں اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے۔ کہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں، قلوب نرم ہو جاتے ہیں، قلوب نرم ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے اس کا، لوگوں کو دعوت دے کر اعمال کی طرف لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو عمل کی طرف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو عام امت کے حالات سے نکلنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یوں ہے بات۔ اکرمہ جب اسلام سے بھاگے، ابو جہل کے بیٹے، تو کشتی میں طوفان آ گیا، یہ ڈوبنے لگے۔ یہ کیا کریں؟ کوئی بچاؤ کا راستہ؟ کہ ہاں ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا، اخلاص کا کلمہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھا حضرت اکرمہ نے کشتی کے ملاح سے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہو بچ جاؤ گے، یہی ایک راستہ ہے نجات کا۔ اکرمہ نے کہا کہ میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں، اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں، اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کیوں بھاگتا؟ کشتی والے نے کہا نہیں، اگر نجات چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ وہاں ڈوبنے سے بچے، یہاں آ کر اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، اسلام میں داخل ہو گئے۔
اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا معمول تھا کہ جب مسلمانوں پر کسی بھی طرح کے حالات آتے تو حضرت جماعتوں کی نقل و حرکت کو بڑھا دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ حالات میں آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. وظیفے کہ بھائی کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے بیٹھ کے پڑھنے. کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو. اور میں یہ سوچتا ہوں, میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آ رہے, کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح. حالات آ رہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے, ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے؟ لو تو بات بھی ہے بنا. جی ہاں, پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے, اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے, اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. ہاں, جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی, کوئی وظیفہ بتا دو, مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر, کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ, نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں, پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا, سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا, 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا, ایک سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ, ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان ہے. قسم کھا کے فرمایا مجمع سے, میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس وقت تھوڑے سے پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب, تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرتیں 47 سے پہلے. ایک آدمی نے گستاخی کی, کھڑا ہوا مجمع میں, یہ کون نکال دے گا ہمیں؟ پورا خاندان سارا مال اسباب جو ہے, دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے, کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں, بڑی بڑی زمینیں, گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا اس وقت تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر چلے گا, لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا. ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو, تم روزہ رکھتے ہو, تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی کہہ رہا ہوں. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے, جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال دو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں, فلاں صاحب کیوں بھائی
کیا کہتے ہیں فلاں صاحب، حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے، پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ بیماری کہاں ہے؟ صرف پیر کے انگوٹھے میں. پیر کے انگوٹھے میں. بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے. اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ملک میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. ہماری بات ذہن ذرا توجہ سے سنو. سارا بدن صحت مند، پیر کے انگوٹھے میں زخم. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا فوراً تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، پیر کاٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے انگوٹھے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھ رہے، کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے، وہ جانے اسے اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا. کہ قبر کا تو معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے دنیا جو جہنم بنی اس سے کیا کریں؟ ہاں سوچنے کی بات ہے. ایک بے نمازی کے نام سے 40 گھروں تک. اگر آپ کے محلے میں 40 بے نمازی ہیں تو کتنی نوسط ہوگی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد سارے باطل کے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرو. ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے. دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے. اگر چاہو کہ حالات بدلے تو اپنے وطن چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں. عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لانے کی محنت کرو، کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے. کیونکہ اللہ تعالی مدد فوراً لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور اگر دوسروں کو عمل پر آمادہ نہیں کرتے تو تم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے. اپنی عبادت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے. جتنی چاہے اعلیٰ نماز پڑھ لو، جتنا چاہے اعلیٰ ذکر کر لو، حالات تمہارے اعمال سے بدلیں گے نہیں. حالات عمل سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں.